السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم مکئی کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں چھلی اور بھٹا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مکئی میں پائے جانے والے اجزاء میں واٹر، پروٹین، کارب، شوگر، فائبر، فیٹ، وٹامن B5، وٹامن B9، وٹامن B6، وٹامن B3، پوٹاشیم، میگنیشیم، مینگنیز، فاسفورس، زنک اور کاپر پائے جاتے ہیں، اور قلیل مقدار میں وٹامن A بھی پایا جاتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے سرد خشک ہے۔ فوائد میں مکئی ایک معروف اناج ہے، مختلف صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مکئی کا آٹا، مکئی کے دانے، مکئی بھنی ہوئی بطور چھلی اور پاپ کارن کے علاوہ کئی بیکری پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ مکئی میں فائبر، وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ فائبر کی وجہ سے نظام انہضام کو قوی کرتی ہے، آنتوں میں زیادہ دیر رک کر اپنے وٹامنز اور منرلز کی وجہ سے تغذیہ فراہم کرتی ہے، اور آنتوں کی اعصابی سوزش کو ختم کر کے بلغم کو چھانٹتی ہے اور استفراغی عمل کو ریگولیٹ کر کے قبض کا ازالہ کرتی ہے۔ اور فائبر بلڈ شوگر لیول کو بیلنس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں سٹارچ اور کارب ہوتا ہے جو تیزی سے بلڈ شوگر کو بڑھاتا ہے۔ گویا کہ تندرست شخص کے لیے ہر طرح مفید ہے، مگر حاملین شوگر ذرا احتیاط کریں۔ مکئی میں لیوٹین اور زینتھین پائے جاتے ہیں جو جلد پر داغ دھبوں سے بچاتے ہیں اور آنکھوں کے لیے مفید ہیں۔ مکئی فائبر کی وجہ سے دل کے امراض اور کئی قسم کے کینسر کے خطرات کم کرتی ہے اور آنتوں کے جملہ امراض کو روکتی ہے۔ مکئی میں فاسفورس کی موجودگی باڈی ٹیشوز کی مرمت اور گروتھ میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ میگنیشیم کی موجودگی دل کے امراض میں مضر ہوتی ہے، اس لیے دل کے مریض مکئی استعمال نہ کریں۔ تندرست آدمی کر سکتا ہے، جو دل کے مریض ہیں وہ ذرا احتیاط کریں، استعمال نہ کریں۔ مکئی میں فولک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے کمی خون کے لیے مفید ہے۔ میرے خیال میں اتنی قلیل مقدار میں ہوتا ہے کہ جلد فائدہ ممکن نہیں، اس لیے پریگننسی میں اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دانوں یعنی پاپ کارن کی صورت میں نہ لیں۔ روٹی کی صورت میں کھائی جا سکتی ہے، جو پریگننسی میں اگر وہ اس کے آٹے کی روٹی اور دوسرے لوازمات کے ساتھ استعمال کر لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ مکئی میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور دل کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ یہ تندرست اشخاص کے لیے ہے، وگرنہ دل کے مریض استعمال نہ کریں۔ مکئی چونکہ سرد خشک ہوتی ہے، اس لیے بلغمی امراض و مزاج کے حامل حضرات کے لیے بہت مفید ہے۔ خواتین، بچے اور جوان اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ اشخاص اس سے پرہیز کریں یا کم مقدار میں استعمال کریں۔ اگر اس کے ساتھ دوسری اغذیہ جیسا کہ مکھن، ساگ وغیرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ تقویت کا باعث ہوگا۔
آنتوں میں انفیکشن ہو تو ہرگز مکئی کسی بھی صورت میں نہ کھائیں۔ مکئی زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو بجائے فائدہ کے نقصان کا سبب بھی بنتی ہے، گیس پیدا کرتی ہے، نفخ پیدا کرتی ہے، خشکی پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کی روٹی، مکھن یا گھی ساگ کے ساتھ تناول فرمائی جائے تو بہت اعلیٰ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور اس طرح اس کی مضرت بھی جاتی رہتی ہے۔ اپنے مزاج کی بدولت بعض لوگوں کو چھلی یا ابلی ہوئی چھلی دانتوں اور مسوڑوں میں درد کا باعث بھی بنتی ہے کیونکہ اس کا مزاج بادی ہوتا ہے۔ بواسیر خونی یا بادی کے مریض ہرگز استعمال نہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔